إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال أدومه وإن قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، خوش نصیبی اور سعادت اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. شیطان انسان کی نیکیوں کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. اسی لیے جب نیکیوں کا مہینہ آتا ہے تو اللہ نے کہا کہ شیاطین جو سرکش ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن انسانوں کی جو فطرت ہے، جو زمینی صورتحال ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ رمضان کی، جبکہ رمضان کی عبادت نہیں کی جاتی، رمضان کے رب کی عبادت کی جاتی ہے. اور رمضان کا رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کی عبادت بھی ہمیشہ کی جائے گی، صرف مہینے تک محصور نہیں رہے گی. ہماری جو صورتحال ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو وصیت کیا کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو چند جو 3 لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام، اصحاب اخدود، صاحب جریج، جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ابھی بچپنا ہے، پیدائش کے چند دنوں بعد کا واقعہ ہے. یہ معجزہ تھا اللہ کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، کتاب عطا کی. اور دوسری جگہ فرمائے کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں. یعنی نماز اور زکوٰۃ یہ مہینے سے محصور نہیں ہے کہ رمضان چلا گیا تو نمازیں چھوڑ دیجئے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیجئے، نیکی اور بھلائی کا کام چھوڑ دیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ جب تک آپ کو موت نہ آ جائے، یعنی جب تک دنیا میں زندہ ہے، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھو، لیکن تمہیں اپنے رب کی بندگی ہر حال میں کرنی ہے. یہ ہے ترتیب اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن آج ہماری جو صورتحال یہ ہے
کہ اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہے، اللہ نے جس عمل کی نبیوں کو وصیت کی تھی، اس عمل سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور خود اپنے پسندیدہ اعمال منتخب کر رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان ایک طرف جہاں خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، لیکن دنیا میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا اشتہار یا ایڈورٹائز اس وقت مسلمان کا عمل بنا ہوا ہے۔ یعنی بعض برائیاں ایسی ہیں جن کے اشتہار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا عمل ان برائیوں کا اشتہار ہو گیا ہے۔ راتوں کو دیر تک جاگنا، مال کو فضول خرچ کرنا، دولت کا بے تحاشا غلط جگہوں پر استعمال کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، کمزور کا حق دبا لینا، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کے برا کہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عمل ان برائیوں کا اشتہار یا ان برائیوں کے ایڈورٹائز بن چکا۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے ہمیں نیکیوں سے جوڑا ہے۔ رمضان ختم ہوتا ہے، شوال آتا ہے، ایک شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی حج کا مہینہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اگر کسی نے ایک شوال کو، 2 شوال کو عمرہ کر لیا، مکے میں ٹھہرا رہا، تو 8 ذوالحجہ کو اب وہ سیدھے حج کا احرام باندھ کر کے مینا چلا جائے گا۔ وہ عمرہ تمتع کا عمرہ ہوگا، الگ سے اسے حج تمتع کا الگ سے عمرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ شوال سے حج کا موسم عطا ہو گیا، ذوالحجہ تک حج ہے، محرم ہجرت کا مہینہ، یعنی مسلمان کا پورا ٹائم ٹیبل اللہ نے نیکیوں اور اعمال صالحہ سے جوڑ دیا ہے۔ اور اس کا جو بڑا فائدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق، تم سچ کو لازم پکڑو۔ یہ پابندی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ زبان اور نگاہ کی حفاظت کرو، یہ ہر مومن کے لیے ہمیشہ یہ پابندی ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے، سچائی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بھلائی جنت کا راستہ دکھانے والا عمل ہے، اور جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ ہماری اندر کی جو کیفیت ہے زمینی سطح پہ، کاروباری سطح پہ، معاملات کی سطح پہ، کہ جھوٹ غیبت وغیرہ کو اب کہتے ہیں تو بہت پرانی باتیں ہیں، یعنی اس کو اب ہم عیب نہیں سمجھتے۔ سماج کے اندر تاجر طبقہ ہو یا ملازم طبقہ ہو، اب جھوٹ کو عیب نہیں سمجھتا، جبکہ اللہ نے ہماری جو تربیت کی، فرمائے کہ سچائی بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جائے گا۔ یعنی جھوٹ بول کر کوئی نیکی اور تقوی و متقی نہیں بن سکتا ہے، الا کہ جہاں اجازت ہو 2 فریقوں میں صلح کرانے کی، اور برائی جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ تو اسی لیے نیکی سے جڑے رہنے سے انسان کی زندگی پر جو بڑا اثر پڑتا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا رہے گا، ایمان گھٹتا نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ کے بندے جن کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ یہ آیتیں ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا کلام ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین۔ جو آدمی روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا اللہ اسے غافلوں میں نہیں لکھے گا۔ ہم نے قرآن کو رمضان کے آخری دنوں میں بند کر دیا، اب ہم آخری جب رمضان کا پھر مہینہ شروع ہوگا پھر پڑھیں گے۔ اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا کہ تم ہمیشہ بندگی کرو، عبادت کرو، اور جس نے روزانہ 10 آیتیں پڑھ لی
اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں سے، غافلوں میں سے نہیں لکھے گا۔ ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتیں روزانہ پڑھ لے گا، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں پڑھے تو گویا اسے ڈھیر سارے سونے چاندی کے ڈھیر مل گئے۔ یہ روایت سنن ابو داؤد کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی ہمیشہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے تھے، 10 آیت پڑھے، 1 صفحہ پڑھے، 2 صفحہ پڑھے، ہمارا سلسلہ نیکی اور بھلائی کا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نیکی اور بھلائی سے جب سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا، تو پھر آدمی کے سامنے گناہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی کے سامنے آزادی کے نام پر دین سے نکلنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور مومن اپنے آپ کو پابند کرے اللہ کے احکام کا، اور جب اللہ سے دین سے جڑا رہے گا بندہ، تو اللہ کی اسے محبت نصیب ہوگی۔ یعنی نیکی اور بھلائی مستقل کرنے والا یہ اللہ کی محبت پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر شخص کو دیتا ہے، جسے پسند کرے اسے بھی دیتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دین تمناؤں سے، فراڈ سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ جب تک بندہ اللہ کے ساتھ سچا نہیں ہوگا، مخلص نہیں ہوگا، وہ اللہ کے دین کی صحیح شکل کو نہیں پا سکتا۔ دنیا کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن دین بغیر اللہ کی سچی محبت کے نہیں مل سکتا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اخرجہ البخاری من حدیث ابو ہریرہ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ہم نے تراویح کا اہتمام اتنی پابندی سے کیا کہ ہم نے سوچا کہ یہ مہینہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی سوچ اچھا قدم ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی نیکیاں قبول فرمائے، لیکن کوئی نیکی کر کے رک جانا اور سال بھر نوافل کو چھوڑ دینا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ کی قربت اور محبت کے لیے نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ دن اور رات کی جو 12 رکعتیں سنت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، ان کے بارے میں فرمائے کہ جو پڑھتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن عصر سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، مگر نوافل کا اتنا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ امرئ من صلی قبل العصر 4، اللہ اس آدمی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ یعنی وہ مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن پڑھنے والا اللہ کے نبی کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں گے، کچھ جگہوں پہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے، کچھ جگہوں پہ صلاۃ الاوابین کے نام سے کوئی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد نہیں ہے، وہ چاٹ کی نماز صلاۃ الضحی کی نماز کا نام ہے اوابین۔ دوسری چیز کہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، مغرب کے پہلے 2 رکعت سنت قولی فعلی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ صلوا قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے تم 2 رکعت پڑھو۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ بندے کی زندگی پر ان کا اثر، ان کی اچھی چھاپ پڑے گی، اور جب بندہ کسی آفت اور مصیبت میں پڑے گا تو مستقل کی جانے والی نیکی اس کی آفت و مصیبت کے لیے آڑ بن جائے گی، ایک ڈھال بن جائے گی۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس علیہ السلام
उस तंगी और मुसीबत के वक्त अल्लाह की तस्बीह न बयान करते तो क़यामत तक वो उसी मछली के पेट में रहते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम अपनी खुशहाली के दिनों में अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारी तंग दस्ती के दिनों में तुम्हें याद करेगा। बंदा जब खुशहाल होता है तो वो ये समझता है यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, उसका माल हमेशा रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका माल खत्म हो जाएगा और उसका माल तबाह हो जाएगा। एक वक्त आएगा। अल्लाह को हमेशा बंदे को याद करना चाहिए कि बंदा कभी भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हो, क्योंकि मुसीबतों में यही सदका, यही जिक्र इलाही, यही तिलावत, यही अमाल सालिहा आड़ बन जाते हैं। इसीलिए बाद हदीसों में कि सदका बंदे को बुरी मौत से बचा लेता है, आने वाली आफत और मुसीबत टाल देता है। तो जरूरी तो नहीं कि रमजान ही में आपके साथ कोई हादसा पेश हो। हमेशा सदका करना चाहिए, हमेशा नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। फशदुद यदैका बिहब्लिल्लाहि मुअतसिमन फइन्नहु रुक्न इन खानत का अरकानो, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और ये रस्सी को पकड़ना दीन का एक रुक्न है। अगर ये रस्सी छूट गई तो रुक्न छूट जाएगा और फिर तुम गुमराह हो जाओगे। इसी तरह से अल्लाह ताला बंदे को इनाम देता है। जब बंदा मुस्तकिल कोई नेकी करता है, किसी वजह से बीमार पड़ गया, सफर में हो गया, उस नेकी को नहीं कर पाया, तो अल्लाह कितना रहीम है बंदे के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा मरिज़ल अब्दु औ साफर कुतिब लहू मा काना यअमलु मुकीमन सहीहा, जब बंदा बीमार पड़ जाए या सफर में चला जाए और कोई नेकी का अमल जो अपने घर पर रहकर करता था, बीमारी या सफर की वजह से नहीं कर पा रहा है, करना चाहता है, करने की नीयत है, लेकिन सफर और मरज उसके लिए रुकावट है, तो अल्लाह ताला उस नेकी को न करने के बावजूद उस नेकी का पूरा पूरा अज्र देगा बंदे को। ये है इस्लाम के अंदर, अल्लाह के दीन के अंदर इस सही तरबियत, सही रहनुमाई के बंदा नेकी के अमल से कभी गाफिल न हो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कोई शख्स अगर मुस्तकिल तहज्जुद का पाबंद है, मा मिन इम्रिन तकूनु लहू सलातन बिलैलिन फगलबहु अलैहि नौम, कि रात को वो नमाज का पाबंद रहा हो लेकिन सो गया किसी वजह से, तो अल्लाह ताला चूंकि उसकी नीयत सच्ची थी बंदे की तहज्जुद में उठने की, तो न पढ़ने और न उठने के बावजूद उसे नमाज का अज्र देगा और उसकी नींद उसके लिए सदका होगी। इल्ला कतबल्लाहु लहू अज्र सलाति व काना नौमुहु सदक़तन अलैहि, रवाहु अबू दाऊद व नसई व सहीह अल-अलबानी, कि उसकी नींद उसके लिए सदका होगी। और सो गया, नहीं पढ़ सका तहज्जुद लेकिन बराबर पढ़ता था, पढ़ने की नीयत से सोया है, नींद गालिब आ गई, तो अल्लाह ताला उसको बगैर पढ़े तहज्जुद का पूरा पूरा अज्र देगा। ये है मेरे भाइयों और दोस्तों रहमत और शफ़क़त इस्लाम की अपने मानने वालों के साथ कि बंदा अल्लाह से जुड़े, अल्लाह की रहमत इंतजार में है कि बंदा इन रहमतों को हासिल करे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का फरमान है कि अक़िमिस सलात तरफ़ अन्नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत। जब किसी से कोई मामूली गुनाह या गलती हो जाए तो तुम नमाज की सच्चे दिल से पाबंदी करो, अल्लाह ताला नेकियों के जरिए गुनाहों को मिटा देता है। और जब कोई बंदा मुस्तकिल नेकी करता है तो नेकी का बड़ा जो असर उसकी जिंदगी पर आता है।
کہ اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا ہے. حسن خاتمہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. کہ بندہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم بندے کو نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم، بارش کب ہوگی اس کا علم، مادر رحم میں کیا ہے اس کا علم، آدمی آنے والے دنوں میں کیا کرے گا اس کا علم، کس کی موت کہاں واقع ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. محکمہ موسمیات، موسم وبھاگ بعض دفعہ خبریں دیتا ہے کہ اتنے گھنٹے میں بارش ہوگی. یہ ان بیچاروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے موسم، مانسون اور بادلوں کی رفتار کو دیکھ کر کے ایک پیشین گوئی کرتے کہ امید ہے کہ اتنے دنوں میں یہاں تک مانسون پہنچے گا، بارش ہوگی. لیکن قطعی علم بارش برسانے والے کے پاس ہے. یہ تو ظاہر کو دیکھ کر خبر دیتے ہیں. مادر رحم میں ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی کہ آج جدید مشینوں کے ذریعے رحم کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی پتہ لگا لیتے ہیں. لیکن یہاں تک انسان کا علم تخلیق کے بعد ہے، جب اللہ روح پھونکتا ہے اور جب جسم کی ساخت بن جاتی ہے اس کے بعد انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے. اگر انسان اسے جان بھی جائے تو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد گونگا ہوگا، اندھا ہوگا، لنگڑا ہوگا، مومن ہوگا، کافر ہوگا. اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے. چند ظاہری چیزوں کو جان کر کے دیکھ کر بتا دینا مشینوں سے یہ علم نہیں. یہ تو نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کی ایک کھوج یا دریافت ہے. اور کل آنے والے وقت میں کون کیا کرے گا، کس کی موت کہاں واقع ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے اعمال صالحہ کا جب کوئی اہتمام کرتا ہے، نیکی، بھلائی، تقوی، صبح و شام کی دعائیں، قرآن کریم کا ایک ہی صفحہ روزانہ تلاوت کا اہتمام، 10 ہی روپیہ صدقے کا اہتمام، 2 ہی رکعت نوافل کا اہتمام، یعنی نیکی اور بھلائی سے سلسلہ کاٹنا نہیں چاہیے، جڑے رہنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو اچھی موت عطا کرتا ہے. اور حسن خاتمہ جسے مل جائے وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی. اسی لیے بندہ اللہ سے حسن خاتمہ طلب کرے، کیونکہ فتنوں کے دور میں بعض دفعہ فتنہ نیکی نظر آئے گا اور وہ فتنہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور من فتنۃ المحیا والممات. زندگی کا فتنہ جب تک زندگی ہے کبھی بھی آ سکتا ہے، اور آخری وقت موت کا فتنہ آ سکتا ہے. کس وقت آدمی کیسے مرے، کن حالات میں اس کی روح قبض ہو. تو ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. ذرا اس کی معنویت اور پیغام پر غور کرے کہ ہمارے نبی نے سکھایا کہ ہر نماز میں دعا کرے کہ اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اور گناہ کا فتنہ اور قرض کا فتنہ، ومن فتنۃ المأثم والمأثم والمغرم. گناہ کا فتنہ، گناہ میں جب آدمی کبھی داخل ہو جاتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے نکل کر کے، اب تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، ایسے ہی رہو. اس فتنے میں پڑ گیا اور سوء خاتمہ نصیب ہوا. تو اس لیے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. قرض کا فتنہ، کبھی کبھی قرض آدمی لے لیا
अगर कर्ज देना चाहता है अल्लाह उसकी अदायगी का रास्ता निकालेगा। कर्ज के फितरे में कभी कभी शैतान इंसान से कहता है ये कर्ज कहाँ दे पाओगे, ये देने वाला कर्ज नहीं है, भाग जाओ, लेकर चले जाओ यहाँ वहाँ। और वो फितना जब उसमें पड़ा तो फिर फितना का रास्ता बंद नहीं होता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अदायगी की नीयत से कर्ज लेता है तो अल्लाह उसके लिए अदायगी का रास्ता निकाल देता है, और जो जब्त करने के लिए, कर्ज अदा न करने के लिए से कर्ज लेता है तो जाहिर सी बात है कि वो कर्ज नहीं अदा कर पाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में, फर्ज नमाज में, नफल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, सलाम फेरने से पहले ये दुआ जरूर करते थे, अल्लाह से मांगा करते थे। फितने नए नए आते हैं। पिछले चंद दिनों पहले एक नया फितना आप देखिए आया। एक मुल्क के जेल में कैद हुए रईस की मौत हो गई और मुसलमानों के एक तबके ने उसे शहीद करार दे दिया, कुछ लोगों ने उसे अल्लाह का रसूल और नबी और वली करार दे दिया। यानी ये कितना बड़ा फितना है कि मौत आदमी की कभी भी हो सकती है। मुल्कों के सियासी हालात, सियासी कैदें होती हैं, आदमी अपनी नीयत के लिहाज से अल्लाह के यहाँ उठाया जाएगा। लेकिन मस्र के अंदर जब मुर्सी की मौत हुई, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, लेकिन उनकी मौत को शहादत की मौत करार देना ये गुलू है, ये गुमराही है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की मौत भी कैद खाने के अंदर हुई थी। 10 लाख लोगों का जनाजा, 8वीं सदी हिजरी में उनके जनाजे में 10 लाख लोग शरीक हुए थे। जब से दुनिया बनी इतना बड़ा जनाजा किसी ने नहीं देखा। एक अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, एक इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का, कि 10 लाख के करीब लोग इनके जनाजे में थे। लेकिन उसके बावजूद इनको उलमा, फुक़हा या मुहद्दिसीन ने शहीद नहीं कहा। शहादत एक अलग रुतबा है, कैद की मौत एक अलग मौत है, लेकिन गुलू यहाँ तक कर दिया लोगों ने कि शहीद है। एक तबका फिर उन्हें काफिर और फासिक कहने लगा। न तो इफरात की जरूरत है न तफरीज की। फितनों के मौके पे मेरे भाइयों, जब आप नेकियों से जुड़े रहेंगे अल्लाह ताला आपके लिए निकलने का रास्ता पैदा करेगा। दुनिया जानती है क्या है इख्वान, क्या है इनका मनहज, क्या है तरीका, सारी चीजें अच्छी तरह से वाकिफ है। फिर भी नए नए अंदाज में फितने लेकर के आएंगे और अकलों से खिलवाड़ करेंगे। तुम्हारे अमल सालिह के अंदर कमी करना चाहेंगे, तुम्हारी इबादतों को हकीर जानेंगे। क्या इन नमाजों में, इन तिलावतों में, अज़कार में पढ़े हो, दुनिया में हुक्मरानी कायम करो, ये करो वो करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत है, अमाल सालिहा का इस्तेमाल, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत से जुड़े रहो, अमाल सालिहा से जुड़े रहो। इंसान की मौत होती है, अपने अमल के साथ वो उठाया जाएगा। इसमें गुलू की जरूरत नहीं है। किसी को काफिर और फासिक कहना बगैर किसी दलील के, शरई दलील के, किसी ने किसी को काफिर कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो वो काफिर कहने वाले पर वो कुफ्र पलट आता है। इसलिए तकफीर का मसला भी बहुत आसान नहीं है, तो गुलू भी हिलाकत में लेके जाएगा। इनसे बचने का यही रास्ता है कि आप नेकियों का तसलसल जारी रखिए, आमाल सालिहा से जुड़े रहिए, रब की बंदगी से जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह शैतान आपकी नेकियों पे हमला नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला जिस तरह बंदे की हिफाजत करता है नेकियां करने की वजह से, उसी तरह उसे बुरी मौत से बचा लेता है। अल्लाह ने हुक्म दिया, वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ वअकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। सुनो ऐ लोगों, हमने तुम्हें जो रोजी दी है मौत के आने से पहले उसमें से खर्च करो, इसलिए कि मौत के वक्त एक आदमी जब मरने लगता है तो उसकी तमन्ना का अल्लाह ने जिक्र किया
کہ مرنے والا مرنے کے وقت نماز کی، زکات کی، روزے کی، حج کی تمنا نہیں کرے گا. کیا تمنا کرے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی. مہلت کیوں مانگے گا؟ نماز روزہ حج کے لیے نہیں، مہلت مانگے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اپنے مال میں سے صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی موت آئے گی تو اس کو ٹالا نہیں جائے گا. علامہ ابن رجب نے اور امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مرنے والا مرنے کے وقت صرف صدقے کی تمنا کرے گا، دوسری نیکیوں کی نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آدمی کم وقت میں زیادہ نیکی کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ اسے پہنچے گا. صرف لب ہلانا ہے کہ اتنا فلاں جگہ خرچ کر دینا، نیکی ہو گئی. تنفیذ ورثہ کریں گے تو بہت آسان سی نیکی ہے صدقہ، اور دیر تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. اللہ نے اسی تمنا کا ذکر کیا کہ بندہ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کبھی کبھی روتے اور اس کے بعد اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے روتے اور کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرنے کے وقت میرا ایمان نہ ختم ہو جائے. سفیان ثوری کبار محدثین، عظیم تابعین اور اللہ کے نیک بندوں میں سے مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اے میرے رب، میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم، کون سی میری منزل ہے. میں یہی تمنا کروں گا کہ تیرے جو جنت ہے وہ میرا ٹھکانہ ہو. رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اے میرے رب، میری تمنا یہ ہے کہ نیک لوگوں میں سے مجھے بنا دے. بندہ نیکی کرے، بری موت سے اللہ بچائے گا. مرنے کے قریب کی جو تمنا اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ تو میرا ٹھکانہ اپنی جنت بنا دے. یعنی موت سے گھبرانے کے بجائے بندہ اچھے اللہ سے اچھے سلوک کی امید کرے. حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو وہ مسکراتے تھے. بیوی ان کی رو رہی تھی. پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. تو کہا اس لیے کہ میں جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا میں اپنے رب سے کیسے ملوں گا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملوں گا. یہ تمنا. لیکن ایمان کے اس درجے تک آدمی کب پہنچتا ہے؟ جب اعمال صالحہ سے مستقل وہ جڑا رہے، نیکیوں سے جڑا رہے. آج ہماری مسجدوں کی کیفیت رمضان میں جو تھی، آج دیکھیے مسجدیں خالی ہیں. ایک دو نہیں، کئی مسجدوں کی رپورٹ. ایک مسجد میں رمضان کے اندر 280 سے 300 نمازی رہتے تھے. رمضان ختم ہو گیا تو 12 سے 15 اور زیادہ سے زیادہ 18 نمازی اس مسجد میں رہتے ہیں. یہی ہماری ساری مسجدوں کا حال ہو رہا ہے. میرے بھائیو دوستو، تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے. اللہ کی رحمت اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر عمل صالح سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو فتنے آتے ہیں، ہنگامے آتے ہیں الگ الگ انداز میں، ان ہنگاموں اور فتنوں کو ہماری نیکیوں کے ذریعے اللہ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں ہم سے موڑ دے، ان فتنوں کو ہم سے موڑ دے اور ہمیں خیر اور برکت کی زندگی عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا الدين اللهم اغفر لنا الدين آمين. اللهم صل علينا وعلى والدينا يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل آمين. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات والمحسن والمغرب لا حول ولا قوه الا بالله ولا يحول بالجنه له النعمه وله الفضل وله السلام والحسن اللهم اهدنا له الدين ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.